اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا، اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا، ماضی تو سنہرا تھا مگر حال کھو گیا، وہ رعب و دبدبا وہ جلال کھو گیا، وہ حسن بے مثال وہ جمال کھو گیا۔ جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ جناب صدر، ہمارا وطن ملک عزیز وہ وطن نہیں جو ہمیں وراثت میں ملا ہو، بلکہ پاکستان کی بنیاد میں برصغیر کے مسلمانوں کی ہڈیاں اینٹوں کی جگہ، خون پانی کی جگہ استعمال ہوا ہے۔ اتنی گراں قدر تکلیف کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جس نے تعمیر پاکستان میں تن من دھن، بیوی بچے بھائی بہن عزیز و اقارب سب قربان کیے۔ پاکستان یوں ہی حاصل نہیں ہو گیا تھا، بلکہ اس کے حصول کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ جناب صدر، کتنی ماؤں کے سامنے ان کے معصوم بچے قتل کر دیے گئے، کتنی پاک دامنوں نے نہروں میں ڈوب کر پاکستان کی قیمت ادا کی، کتنے بچے یتیم ہوئے جو ساری عمر اپنے والدین کی شفقت کے لیے ترستے رہے۔ جناب صدر، اس کی وادیاں اپنے اندر فردوس کی دنیا لیے ہوئے ہیں، ہرے بھرے اور وسیع و عریض کھیت سونا اگل رہے ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں ہر قسم کی آزادی اور ہر طرح کا سامان آرائش میسر ہے، مگر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں سلطان ٹیپو کا خون، علامہ اقبال کا افکار، قائد اعظم محمد علی جناح کی جہد مسلسل اور دوسرے اراکین کے آثار شامل ہیں۔ ان سب کا مقصد ایک تھا، اور وہ یہ تھا کہ آزاد اور خود مختار مملکت کا حصول ہو۔ عزیز ہم وطنوں، 14 اگست 1947 وہ مبارک دن تھا جب مملکت خداداد پاکستان مارز وجود میں آیا۔ مسلمانوں کی اتفاق اور جناح کی خلوص کی وجہ سے یہ عظیم سلطنت قائم ہو گئی۔ انگریزوں اور ہندوؤں نے طرح طرح کی مکاریوں سے پاکستان بننے کی شدید مخالفت کر دی، مگر اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان بن کر ہی رہنا تھا اور بن کر ہی رہا۔ اس وقت مسلمانوں کا ایک ہی نعرہ تھا، لے کر رہیں گے پاکستان، بن کر رہے گا پاکستان، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دشمنوں نے قائد اعظم کی اس تجویز پر تحقیق کی اور اس کی مخالفت میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ ہمارا مطالبہ پاکستان حق و صداقت پر مبنی تھا، حق اپنے آپ کو منوا لیتا ہے اور دشمنوں کے ناپاک عزائم خاک میں مل جاتے ہیں۔ آؤ دوستو، عزم کرے کہ جینا مرنا اسی ملک کی خاطر ہے اور ہر دم اسی ملک کو سنوارنا ہے تاکہ شہیدوں کی روح سکون پا سکے۔